بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد بن عبد الله الأمين، سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي جزء آخر من هذه الرواية: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اتق الله، او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے نظام اور دنیا کی سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں مائنس اور پلس کا سسٹم چلتا ہے۔ انورٹر میں جو بیٹری لگتی ہے اس میں دو تار لگائے جاتے ہیں، ایک لال ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے۔ لال کی جگہ آپ کالا نہیں لگا سکتے اور کالے کی جگہ آپ لال نہیں لگا سکتے۔ لال والے پر پلس کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، کالے والے پر مائنس کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کالا لگانا ہے، لال نہیں لگانا ہے، اور لال والے کی جگہ پر لال لگانا ہے، کالا نہیں لگانا ہے۔ یہ مائنس پلس کا سسٹم دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملے گا۔ یہ کام آپ کرو گے تو بینیفٹ ملے گا، یہ کام نہیں کرو گے تو بینیفٹ ملے گا۔ یہ کام کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کام نہیں کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہر چیز میں جب تک کہ آپ کسی بھی کمپنی اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے رولز، اس کے اصول فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو وہ ڈپارٹمنٹ اپنے ذریعے سے کیے ہوئے وعدے کو یا جس سہایتا اور جس سہولت کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں دے پائے گا۔ آپ موٹر سائیکل کار خرید کر لاتے ہیں تو انشورنس کراتے ہیں، تو انشورنس کا مطلب، بیمے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کا بیمہ کرا لیا تو آپ کسی کو بھی لے جا کر ٹھوک دو، آپ کو کلیم مل جائے گا۔
اگر ایسا ہونے لگ جائے تو پھر تو دنیا میں ہر آدمی یہ کام کرے گا کہ میری گاڑی اب پھینکنے کی لائق ہو گئی، کچھ کام کی نہیں بچی، اس کی ویلیو نکال کر کے تھوڑا بہت ویلیو بڑھوا کر کے بیمہ کروا لو، اگلے دن لے جا کر کے ٹھوک دو اور پھینک دو، کیونکہ کلیم تو پاس ہونا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمہ کمپنی میں جو سرویر لوگ ہوتے ہیں، جن کے سگنیچر، جن کے مشورے سے کلیم پاس ہوتا ہے، وہ اتنے دماغ دھاری اور اتنے خطرناک اور اتنے گہرے مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں میں سے وہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اسپیشل اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بیمہ کلیم فیل کیسے ہو یہ تم کو دھیان رکھنا ہے، پھر بھی تمہارے سارے راستے بند ہو گئے تب جا کر کے پاس ہوگا۔ ان کو کلیم پاس کروانے کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے، وہ تو سامنے والی پارٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاغذات کو اتنے کمپلیٹ اور اتنے مکمل رکھتی ہیں، 1 نمبر میں ہو یا 2 نمبر میں، کہ سامنے والا چاہ کر بھی اس کو فیل نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ مائنس پلس کا جو سسٹم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر بھی رکھا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہم نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رہبر بنا کر، ہدایت کا نور بنا کر، ہدایت کا چشمہ بنا کر، ہدایت کا چراغ بنا کر، ہدایت کے سردار بنا کر، تمام انبیاء علیہ السلام کی قیادت دے کر، امارت دے کر، سرپرستی دے کر ہم نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جو دے رہے ہیں چپ چاپ لے لو، اور جو نہیں، جس سے منع کر دیا خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں مرد ہو یا عورت ہو اچھا کام کریں گے، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں والا اجر الآخرت اکبر۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا آخرت کا اجر بڑا ہوا ہے، وہ تو تمہارے کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آ سکتا ہے، تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن دنیا کی اچھی زندگی اور دنیا کی خوش عیشی کی زندگی، خوش عیشی کی زندگی سے مراد بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی، بڑا مکان یا بڑا پلاٹ یا پھر بڑی کالونی یا بڑے کالونائزر بن جانا یہ مراد نہیں ہے۔ خوش عیشی کی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جس میں اندرونی طور پر آدمی کو سکون نصیب ہوتا ہو، اندرونی طور پر آدمی اطمینان اور چین کی راحت کی سکون کی زندگی گزارتا ہو، اور وہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق چلے گا وہ سافٹ ویئر اس بندے کو نصیب ہو جائے گا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مقدس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں، جیسا کہ جب آپ فائنینس کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ گئے، آپ کی کتنی ہی اچھی جان پہچان ہو، آپ چاہے دکان کے شو روم والے کے دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن فائنینس کی کاپی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی جب تک کہ وہ ایک پورا دفتر آپ کے سامنے لا کے رکھے گا اور 20-25 جگہ پر آپ کے سائن لے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا ان کاغذات میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ ساری باتیں کوئی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، نہ تو کوئی پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو سمجھتا ہے، بس چونکہ اپنوں کو تو ایک جنون سوار ہے، گاڑی نکلوانا ہے شو روم سے، تم تو بتاؤ کہاں سائن کرنا ہے،
اور اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اگر ضرورت پڑنے پر تم نے ہماری رقم ادا نہیں کی، ہم آپ کو جیل میں بھی ڈلوا سکتے ہیں، کیس بھی کروا سکتے ہیں، دکان بھی بکوا سکتے ہیں، مکان بھی بکوا سکتے ہیں، آپ کو بھی ہم گروی رکھ سکتے ہیں۔ گروی رکھ سکتے ہیں مطلب یعنی ہم جیسا کہیں گے ویسا آپ کو کرنا ہے۔ آدمی دستخط تو کر دیتا ہے، اور چونکہ اس کے ذہن میں اپنا ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ طے ہے کہ میں دستخط کروں گا تو مجھے یہ گاڑی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا، یعنی مائنس پلس جہاں سے میں چلا تھا، مائنس اور پلس دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو سمجھا، اپنی زندگی کو اس کا حصہ بنایا، ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حیات طیبہ عطا فرمائی۔ وہ حیات طیبہ قلب کے سکون کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اللہ سے تعلق کا نام ہے، مسجد میں آنے کا نام ہے، نمازیں پر اہتمام کا نام ہے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے کا نام ہے۔ ہمارے اوپر جو حقوق آتے ہیں ان کو ادا کرنا اور اپنے حقوق جو لوگوں پر آتے ہیں اس کا اللہ سبحانہ و تعالی سے اس سے درخواست کرنا کہ ہمارے حقوق کو ادا کرنے کی اور ہمارے حقوق کو دلوانے کی سبیل تو ہی بنائے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا ایک پورا سسٹم ایسے سسٹمیٹک انداز میں امت کو عطا فرمایا کہ کسی بھی شعبے میں جب بندہ جائے گا تو کہیں سے بھی اس کو کوئی فالٹ، اس کو کوئی کمی اور اس کو کوئی خامی ایسی نظر نہیں آ سکتی جس سے وہ یہ کہیں کہ میں مومن بھی ہوں لیکن میرے ساتھ میں یہ پرابلم ہے، میں ایمان والا ہوں لیکن میں یہ کام میرے ساتھ میں یہ پریشانی آ رہی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، وہ ہمارا اصل ٹارگیٹ ہے، وہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مسافر جب کہیں کا سفر کا ارادہ کرتا ہے، کہیں دیکھا آپ نے کسی مسافر کو کہاں جا رہے ہو؟ میں اندور جا رہا ہوں۔ کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں؟ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ سامان کتنا رکھا ہوا ہے؟ وہ سامان میں نے سب رکھ لیا ہے، گھر کا سامان بھی رکھ لیا، فریج بھی رکھ لیا، کولر بھی رکھ لیا، واشنگ مشین بھی رکھ لی، پورا ایک ٹرالا میں نے رکھا ہوا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جو 1 دن تک اندور میں میرے ساتھ رہے گا تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کبھی دیکھا کسی عقل مند آدمی کو یہ بیوقوفی کرتے ہوئے؟ نہیں، وہ جانتا ہے کہ مجھے 1 دن رہنا ہے۔ اب اگر مجھے آرام کی ضرورت پڑے گی کسی رشتے دار کے یہاں قیام کر لوں گا، کوئی رشتے دار نہ ہوا 1000-2000 روپے دے کر کسی ہوٹل میں قیام کر لیں گے۔ 1 دن کا تو مسئلہ ہے، 1 دن کا تو کام ہے، ضرورت پوری کر کے واپس آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی بن کر زندگی گزارو، یہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کرتے رہو، جس طریقے سے مسافر اپنی ضرورت کی فکر کرتا ہے، کام ہونے کے بعد اپنی منزل پر آنے کی فکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ضرورت کے بقدر گھسو اور اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو اصل مقصد آخرت اس کی تیاری کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ کاروبار نہ کریں، بڑے کاروبار نہ کریں، مالداری نہ کریں اور مالدار نہ بنے، نہیں، کبھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال طریقے جتنے بھی روزی کمانے کے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اللہ اپنے فضل و کرم سے
جس کو بھی حلال طریقے سے روزی کمانے کی بنیاد پر کروڑوں اربوں پتی بنا دے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں روزی کی تلاش کرنے کو اور کاروبار کرنے کو فضل سے تعبیر کیا گیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو دنیا میں ڈھونڈتے پھرو۔ اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ خیر سے تعبیر فرمایا، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ معلوم یہ ہوا مال فضل بھی ہے اور خیر بھی ہے، کب؟ جبکہ اس کو استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے اور کمانے کا طریقہ صحیح طور پر اختیار کیا جائے۔ تو دنیا کمانا یہ اسلامی قانون کے منافی نہیں ہے۔ مالداری اگر عیب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے نظام کو فرض نہ فرماتے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی اس لیے فرمائی کہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار بھی ہوں گے اور مالدار پھر غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ تو مالداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت بھی ہے، شرط کیا ہے کہ اس کو صحیح طور پر لیا گیا ہو اور صحیح طریقے پر اس کو خرچ بھی کیا گیا ہو۔ بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ دنیا مائنس اور پلس دو چیزوں سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے، اطاعت کہا جاتا ہے، فرما برداری کہا جاتا ہے، بندگی کہا جاتا ہے۔ اور جو کام اللہ نے نہیں کرنے کے لیے کہے ہیں ان کے کرنے کا نام عداوت ہے، دشمنی ہے، بغاوت ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ اور ان دونوں کو آدمی اطاعت کی طرف چلتا رہے، معصیت سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اس کا نام شریعت کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایسے ایسے اصول اور ایسے ایسے طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور صرف نماز روزہ بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور علیہ السلام صرف رمضان کے روزے بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صرف حج اور زکوٰۃ بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ قرآن نے تو کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی ذات میں تمہارے نمونہ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی نماز تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ حضور کے روزے نمونہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور کی حج نہ اور زکوٰۃ نمونہ، نہیں، حضور خود نمونہ ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ شریعت ہے اور جو یہ نہیں کر رہے ہیں یا جس سے یہ منع کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے کسی بھی حکم شرعی کو ثابت ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھیے بات کو، اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام انجام دے دیا اور حضور کو پتہ چل گیا یا حضور نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، حضور نے دیکھا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو، وہ بھی شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ کیونکہ نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ کوئی غلط کام ہوتے ہوئے وہ دیکھیں یا کسی غلط بات کو سنیں اور اس کے بعد وہ انکار نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تو اس امت کے لیے اتنا بڑا نمونہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی، آپ کا پورا بدن، آپ کا جسم اطہر، یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری شریعت میں یہ احکام تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنے بال کیسے رکھنا ہے اس کی تک کا ہمیں حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، یہ میرے نوجوان بھائی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے واسطے سے ان کو دوستوں کے لیے بہت کام کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے قضا سے منع فرمایا۔ یہ قضا کیا ہے؟
زمانے جاہلیت میں لوگ بال کٹواتے تھے، کٹنگ کرواتے تھے تو کہیں سے چھوٹے، جیسے آج کل چل رہا ہے نا کہ سائیڈ میں سو تو اس طرح پھروا لیں گے اور بال اوپر کچھ بڑے بڑے بال رکھیں گے اور پھر شان کے ساتھ گھومیں گے۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ اسٹائل کس کا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں، قدیم زمانے میں یہود و نصارہ اپنے گدھوں کی اس طرح کی کٹنگ بنوایا کرتے تھے۔ گدھوں کا میلہ لگتا تھا اور بہت بڑے باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آج بھی اجین شہر میں سال بھر میں ایک مرتبہ گدھوں کا اور گھوڑوں کا اور بیلوں کا اور خچروں کا اس طرح آج بھی میلہ لگتا ہے۔ ان کے باقاعدہ نام رکھے جاتے ہیں اور ان کی اسٹائلوں کے اوپر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں اس طرح کی کٹنگ، یہ جو تورا بورا کے پہاڑ کہیں سے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جو ہے یہ ٹرن نظر آ رہا ہے، کہیں سے مانپور بھیرو گھاٹ نظر آتا ہے، یہ جتنے بھی ہیں، کہیں تمہارے ادھر نیپال نگر کا جنگل نظر آتا ہے، یہ ساری جتنے بھی پروڈکشن ہیں یہ سب زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، جس کو یہودیوں نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو دیا۔ خیر انہوں نے دیا اور لوگوں نے قبول کیا، ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض ہے اپنے گھر پر، ہمیں اپنے بچوں پر اعتراض ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری امت محمدیہ، امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ ہم یہ بات اپنے نوجوان بچوں سے کہیں گے، آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ آپ کیوں یہود و نصارہ کے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہو؟ ایک طرف تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہم پر اتنا ظلم اٹھا رہے ہیں، اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل لبنان پر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل نے عراق کو برباد کر دیا، امریکہ نے فلاں ملکوں کو برباد کر دیا۔ ایک طرف تو ہمارے یہ شکوے ہیں، ایک طرف تو ہماری یہ شکایتیں ہیں کہ وہاں کتنی خطرناک زوردار بمباری ہو رہی ہے، ایک طرف یہ شکایت بھی ہم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے طریقوں کو اختیار کیے بغیر ہماری زندگی بھی نہیں کٹتی ہے۔ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ میں آپ سے، آپ کی قوم کا بچہ ہونے کے ناطے، آپ اسی سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہماری زندگی کا ایسا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو یہود و نصارہ سے ہٹ کر کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ بتائیے، کیا ہماری شادیاں غیر مسلموں کے طریقوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے گھریلو حالات اور گھریلو معاملات اور گھریلو زندگیاں غیر مسلموں کے طریقوں سے محفوظ ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، مجھے بتائیے، جس قوم کا نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو اپنے بدن پر لانا پسند نہیں کرتا، جس قوم کا نوجوان اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مشابہت دینا پسند نہیں کرتا، جس قوم کا نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور دیانت داری کو پسند نہیں کرتا، جس قوم کا نوجوان اپنے معاملات میں اتنا جھوٹا اور مکار اور فریب اور دغاباز ہے کہ سب سے زیادہ دغابازی اور دھوکے بازی کے کیس اور معاملات اسی قوم کے نوجوان کے نام درج ہیں، وہ قوم مجاہد، وہ قوم کے بچے مجاہد پیدا ہوں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے گھروں سے پھر میرے بھائیوں لونڈے ہی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے گھروں سے پھر آوارہ بچے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ محمد ابن قاسم اور خالد بن الولید اور ان جیسے طارق ابن زیاد جیسی شخصیتیں اٹھے تو ایسے افراد کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کا دن اگر تجارت میں گزر رہا ہے تو ان کی رات مسلح پر گزر رہی ہے، جو اپنی جان اور مال کی قربانی کے لیے دنیا کو پسو پیش میں ڈال کر کے، پسے کشت ڈال کر کے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں۔ جس قوم کے نوجوان 2 اور 3 بجے رات تک موبائلوں اور انٹرنیٹ کے جال میں پھنسے ہوئے ہوں،
کیا ہم ایسے لوگوں سے امید کر سکتے ہیں کہ یہ جا کر کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے؟ یہ جا کر کے ہمارے نوجوانوں کو شکایت بہت ہے کہ ہماری حکومتیں خراب ہو گئی، ہمارے اوپر فلاں کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ شکایتوں کے لیے اور یہ تبصروں کے لیے ہم نے، ہمارے ہر گروپ نے، ہر قوم کے لوگوں نے، ہر برادری کے لوگوں نے، ہر طبقے کے لوگوں نے، ہر ایج اور ہر عمر کے لوگوں نے، 15 سال کے بچوں کی بیٹھک الگ، 20 سال کے بچوں کی بیٹھک الگ، بوڑھوں کی بیٹھک الگ، ادھیڑ عمر والوں کی بیٹھک الگ، سب کی اپنی اپنی بیٹھکیں اور غیبت گاہیں بنی ہوئی ہیں، جہاں صرف اور صرف ایران توران کی اور لوگوں کی برائیوں کے کوئی کام نہ ہوتا ہو۔ کیا وہ قوم اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور ظالم بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھانے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ہمیں جو عزت ملی ہوئی ہے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی عزت نہیں ہے، نہیں، دنیا میں آپ کی عزت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، ایمان کا ایک مقام ہے، ایمان والوں کا ایک مقام ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ مسلمان کا نام سنتے ہی غلط تصور کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ایمان والوں نے جو حقیقی اور اصلی بیج بوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، یعنی جس میں میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس سے اچھا تو زمانہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ اور کسی صاحب بصیرت نے کتنی پیاری بات لکھی، حضور نے فرمایا قرنی، میرا زمانہ، اور قرنی میں 4 حروف ہیں، قاف، را، نون، یا۔ بعض حضرات نے کہا کہ قاف سے مراد صدیق ہے، را سے مراد عمر ہے، اور نون سے مراد عثمان ہے، اور یا سے مراد علی ہے۔ یہ حضور کی جو 4 خلفاء تھے، چاروں کے نام کا جو آخری حرف ہے، صدیق کے نام کا آخری حرف قاف، اور عمر کے نام کا آخری حرف را، عثمان کے نام کا آخری حرف نون، اور علی کے نام کا آخری حرف یا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر جب ہوائیں چلتی ہیں تو میرے بھائیوں فائدہ تو آس پڑوس والوں کو بھی ہوتا ہے۔ پنکھا ایک آدمی کے لیے چلایا گیا، لیکن جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے۔ ارے اے سی چلائے گی کلیکٹر صاحب کے لیے، لیکن 15,000 کی نوکری کرنے والے ڈرائیور بھی تو اس میں گھومتا ہے۔ اس نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو لوگ ان کے ملے ہوئے وہ بھی بہتر ہوں گے، پھر اس کے بعد میں جو لوگ ان سے ملے ہوئے ہوں گے وہ بھی ان سے بہتر ہوں گے۔ علماء نے لکھا اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمانہ ہی مراد ہے کہ ان کے زمانے سب سے بہتر ہوں گے، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، لہذا اگر کسی کوئی قوم اور کوئی معاشرہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لے جو میرے اندر ہے، وہ صفات پیدا کر لے جو میرے خلفاء کے اندر ہے، تو اللہ کی مدد بھی پھر ایسی آئے گی جیسا کہ میرے ساتھ آئی ہے اور میرے خلفاء کے ساتھ۔ ایک مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا میرے بھائیوں، دنیا کمانا کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا اگر اجڑ کی جاتی ہے تو سال 2 سال 4 سال 5 سالوں میں پھر واپس بن جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے 1948 سے لے کر آج تک مسلسل کون سا دن ایسا گیا ہے جہاں فلسطینیوں کو ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو؟
اور کوئی کون سا قوم ہے ایٹم بم کو چھوڑ کر جو عراق پر، افغانستان پر، فلسطین پر نہ ڈالا گیا ہو؟ تو کیا وہاں سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو گئے؟ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے چیخڑے اٹھتے ہوئے دیکھا، جن باپوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ان کے فرشتے اڑتے ہوئے دیکھے، اور جن بچوں نے اپنی نگاہوں سے اپنے آپ کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا، جن عورتوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو کیا انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا؟ انہوں نے دین چھوڑ دیا؟ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ محبت ہے، جب کسی دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پرچے اڑتے رہے، چتڑے اڑتے رہے، بم گرتے رہے، اور کچھ بھی ہوتا رہے، محمد الرسول اللہ کا دامن جو تھاما ہوا ہے وہ ہٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اطمینان والی زندگی عطا فرمائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس ایمان کی قدر کریں، اپنی آپ کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو زندہ کریں، اپنے ظاہر کو بھی اسلامی بنائیں، اپنے باطن کو بھی اسلامی بنائیں۔ ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی غیبی کو مدد اور غیبی نصرت شامل حال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔